کہ تمہارے اوپر جو حالات آئیں گے ہم ان حالات کا انعام دیں گے. اگر تمہارے اوپر بھوک آئی ہے نبی کے ساتھ کام کرنے میں تو تمہاری بھوک لکھ لی جائے گی. پیاس آئے گی تو تمہاری پیاس لکھ لی جائے گی. تھکن آئے گی تو تمہاری تھکن لکھ لی جائے گی کہ اس کو لکھ کر کے رکھیں گے. اور جب حساب کا دن آئے گا تو بھوک کا بھی بدلہ دیا جائے گا, پیاس کا بھی بدلہ دیا جائے گا, تھکن کا بھی بدلہ دیا جائے گا. یعنی حالات کا بھی انعام دیا جائے گا جس طرح اعمال کا انعام دیا جاتا ہے. ایک آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کا تو انعام ملتا ہی ہے. جو حالات آئے ہیں ان حالات کا دنیا میں کوئی انعام نہیں دیتا, اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتا, اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کے دربار میں ہی ہوتی ہے کہ اصل عمل پر بھی دیں گے اور اصل عمل تک پہنچنے کے لیے جتنے حالات برداشت کیے ہیں ان حالات کو بھی لکھ لیے جائیں گے اور لکھ کر کے ان کا بدلہ دیا جائے گا. اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں اور وہ دور ہے تو آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے یا کرایہ کی گاڑی میں جائیں گے یا پیدل جائیں گے, جو بھی کچھ کرو وہاں جانا آپ کا ضروری ہے. اور اس جانے میں پہنچنے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ وہ تم جانو, ہم کو تو تمہاری ڈیوٹی کی ضرورت ہے, وقت پر ڈیوٹی دو بس. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اصل عمل پر بھی دیں گے اور اصل عمل کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کریں گے اس پر بھی دیں گے, اور اصل عمل پر جتنے حالات آئے ہیں بھوک کے, پیاس کے, تھکن کے, ان تمام حالات پر بھی اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے. اس لیے کہا کہ لوگ اپنے نبی سے پیچھے نہ رہیں, ہم ان کو ان کے اعمال کا بھی انعام دیں گے, ان کی کوششوں کا بھی انعام دیں گے, اور جو حالات ان پر آئیں گے اس کا بھی انعام ملے گا.